بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتبہ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 129 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سنت کیا ہے، اعتراض زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 15ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تعین سنت کے اصول جو آپ نے اپنی کتاب میزان میں بیان کیے ہیں، 6 کے قریب اصول جز میں زیر بحث آئے، ہم نے بڑی تفصیلاً ان اصولوں اور ان کے اطلاقات کو بھی سمجھا۔ چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو کو وہیں سے جوڑیں اور یہ بتائیے کہ آپ کی کتاب میں پھر آخری اور 7واں اصول کیا ہے، اس اصول کا پس منظر کیا ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیا چیز اس میں زیر بحث؟ 7ویں اصول پر گفتگو سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اب تک ہم نے جو کچھ سمجھا ہے اس کا ایک خلاصہ چند نکات کی صورت میں بیان کر دوں۔ یہ خلاصہ خود 7ویں اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کچھ بیان کیا جائے گا وہ اگر آپ کی زندگی کے حالات ہیں، واقعات ہیں، پیدائش کے زمانے کے ہیں، نبوت سے پہلے کے ہیں، نبوت سے بعد کے ہیں، آپ کے شمائل ہیں، آپ کا حلیہ ہے، آپ کو پیش آنے والی چیزیں ہیں، اسی طرح سے آپ کی پسند ناپسند ہے، ان سب کے لیے صحیح عنوان سیرت طیبہ ہے۔ ٹھیک، اسے سنت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ اس میں دنیوی نوعیت کی بھی سب چیزیں آ جائیں گی۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ باندھا ہے، کھجور کھانا پسند کیا ہے، اس نوعیت کی سب چیزیں سیرت طیبہ ہی کے مختلف ابواب ہوں گے۔ یہاں تک کہ اگر ماضی و حال کے بارے میں کوئی اخبار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئے ہیں تو انہیں بھی اسی ذیل میں رکھا جائے گا۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے قرآن اور سنت کی صورت میں، اس دین کی اگر آپ کوئی وضاحت کرتے ہیں، اس کے بارے میں کسی سوال کا جواب دیتے ہیں، اس کا کوئی اجتہادی اطلاق واضح فرماتے ہیں، اس کو تاکید کے لیے، نصیحت کے لیے، ترغیب کے لیے بیان کر دیتے ہیں اور 10 مرتبہ بیان کرتے ہیں، اسے بیان ہی کہا جائے گا۔ یہ بیان فطرت بھی ہو سکتا ہے، یہ بیان القرآن بھی ہو سکتا ہے، یہ بیان السنہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اپنے ہی لائے ہوئے دین پر جب آپ عمل کریں گے، اس سے جو کیفیت ہمارے سامنے آئے گی، دین پر کیسے عمل کرنا چاہیے، اس کی ایک تصویر بنے گی اور اس تصویر کو دیکھنے والے منتقل بھی کریں گے، بیان بھی کریں گے۔ اس کو اگر کسی موقع پر ہم آگے بیان کرنا چاہیں تو اسوہ سے تعبیر کریں گے، اسوہ حسنہ۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وضو کیا اور ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ وضو مشروع ہو گیا، وہ دین کا حصہ بن گیا، اب آپ روزانہ کر رہے ہیں، بلکہ دن میں ہو سکتا ہے 5 وقت کیا ہو اور لوگوں نے وہ دیکھا بھی ہو، تو یہ نمونہ ہے ہمارے سامنے، اسوہ ہے، اور قرآن مجید نے اس کو اسوہ حسنہ سے تعبیر کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کا پیغمبر دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یا دین کے اوامر پر عمل کرنے کے لیے جب خود کوئی اقدام کرتا ہے تو اس سے جو نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ۔ چوتھا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اگر عموم و اطلاق پر مبنی ہدایات کے امتثال میں کوئی ذکر کیا ہے، کوئی دعا آپ کی زبان سے نکلی ہے، تو اس کے لیے بھی صحیح تعبیر معصور ذکر، معصور دعوات، معصور دعائیں، یہی صحیح تعبیر ہے، اسے بھی سنت نہیں کہا جائے گا۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ سنت کا لفظ صرف ان احکام پر بولا جائے گا جو دین کے مستقل بذات احکام ہیں اور قرآن کے علاوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کیے گئے۔ ٹھیک، اسی سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں اگر سنت کی تعریف کی جائے، اس سے پہلے تعارف میں کرا چکا ہوں، سنت کی تعریف کی جائے تو وہ یہی ہوگی کہ قرآن کے علاوہ دین کے مستقل بذات احکام جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کیے گئے۔ ٹھیک، مستقل بذات احکام، اس لفظ کو ذہن میں رکھیے۔ مستقل بذات کا کیا مطلب ہے؟ مستقل بذات کا مطلب یہ ہے
کہ وہ حکم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے نہ آتا تو ہم نہ اس کو قرآن کی روشنی میں خود سمجھ سکتے تھے، نہ ہم فطرت کی روشنی میں خود متعین کر سکتے تھے، نہ اپنے طور پر اس کا کوئی اطلاق وضع کر سکتے تھے، نہ اس کے بارے میں کوئی اجتہادی فیصلہ کر سکتے تھے، نہ میں کر سکتا تھا، نہ آپ کر سکتے تھے، نہ ابو حنیفہ اور شافعی کر سکتے تھے۔ اگر یہ سب چیزیں ہم کر لیتے ہیں تو یہ گویا پہلے سے موجود ایک چیز کی شرح ہے، اس کی وضاحت ہے، یہ پھر مستقل بالذات حکم نہیں ہے۔ دین کے مستقل بالذات احکام یہ سنت کے ذیل میں بیان ہوں گے، اور سنت کا لفظ صرف انہی کے لیے اختیار کیا جائے گا۔ اب اگر اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ سنت یہی ہے اور سنت اسی کو ہونا چاہیے، باقی چیزوں کو کیا عنوان دینا ہے وہ میں نے بیان کر دیا، یعنی سیرت و سوانح کہیں گے، اسوہ حسنہ کہیں گے، تفہیم و تبیین کہیں گے، اسی طرح سے معصور دعائیں، معصور اذکار اور اس نوعیت کی دوسری تعبیریں اختیار کریں گے۔ یہ سب تعبیریں اختیار کریں گے لیکن سنت کا لفظ نہیں بولیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اس بات سے اتفاق ہے تو اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو مستقل بالذات احکام ہوں، کیا وہ کسی ایک شخص یا دو اشخاص کی روایت پر چھوڑے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ یعنی اللہ کا پیغمبر اگر دنیا کو دین بتانے کے لیے آیا ہے اور اسی کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے اور اس کو اللہ کی کتاب میں یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ اس دین کا ابلاغ کرنا ہے، اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ اسے ہر شخص تک پہنچا دیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ دین کے مستقل بالذات احکام میں سے کوئی حکم ہو اور کسی ایک شخص کے سوال کے جواب میں آپ بتا دیں، گھر والوں سے ذکر کر دیں، کسی آنے والے کو بیان کر دیں اور باقی لوگوں کو اس کی خبر ہی نہ ہو؟ عقل کہتی ہے اور لازمی تقاضا کرتی ہے کہ اس نوعیت کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص تک پہنچائیں، ان کو بیان کریں، اس کا اطمینان کریں کہ وہ ایک ایک شخص تک پہنچ گئی، یعنی یا وہ پہلے سے رائٹ چیزیں ہوں گی یا آپ کی طرف سے کوئی چیز نہیں آئے گی تو تاکید بھی ہوگی، لوگوں کو بتایا بھی جائے گا، اس کا ابلاغ بھی ہوگا، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو امام شافعی نے بیان کیا تھا کہ کسی ایک مسلمان کے بارے میں بھی صحابہ کے دور میں یہ تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا کہ یہ چیز اس کے علم میں نہیں، ہر شخص اس کو جانتا ہوگا، اور جب ہر شخص جانتا ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ صحابہ کے اجماع اور تواتر سے آگے منتقل ہوگا۔ اچھا۔ اور جب صحابہ کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوگا تو آگے نسلاً بعد نسلاً اس امت میں بھی اس پر علم کا اجماع ہوتا چلا جائے گا۔ یہ لازمی عقلی تقاضا ہے، یعنی ایک چیز اگر سب سے متعلق ہے، اللہ کے پیغمبر نے سب تک پہنچا دی ہے، چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے تقاضا کرتی ہے کہ سب تک پہنچے، تو وہ سب کے علم میں آئے گی، سب کے علم و عمل کے ذریعے سے بیان ہوگی۔ جب کوئی چیز سب کے علم و عمل کے ذریعے سے بیان ہوتی ہے تو اسی کو اجماع اور تواتر کہا جاتا ہے۔ اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ۔ اس کو سامنے رکھ کر اب یہ سنیے کہ وہ ساتواں اور آخری اصول کیا ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ میں نے لکھا ہے ساتواں اصول یہ ہے کہ جس طرح قرآن خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا، خبر واحد ایک آدمی نے، دو آدمیوں نے، چار آدمیوں نے کوئی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر دی، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ دین کا مستقل بالذات حکم ہے۔ اب یہیں رک کر سمجھ لیجئے، وہ سیرت و سوانح کی کوئی چیز ہے تو ضرور بیان ہو، بیان بھی ہوگی، سنی اور پڑھی بھی جائے گی، اور اگر وہ تحقیق کے معیار پر پوری اترے گی تو قبول بھی کی جائے گی۔ ٹھیک۔ وہ کوئی تفہیم و تبیین کی نوعیت کی چیز ہے، وہ بیان فطرت ہے، وہ بیان القرآن ہے، وہ بیان السنہ ہے، یا اس نوعیت کی کوئی اور چیز ہے، وہ خبر واحد کے ذریعے سے پہنچے گی، اسے مانا جائے گا، قبول کیا جائے گا، آگے لوگوں کو بتایا بھی جائے گا، تحقیق البتہ ضرور کی جائے گی، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی نسبت صحیح ہے یا اس کی نسبت صحیح نہیں ہے، لیکن اس بنیاد پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ ایک دو چار لوگ بیان کر رہے ہیں، اخبار احاد میں بیان ہو رہی ہے۔ یہی معاملہ اسوہ حسنہ کا ہوگا۔ دین میں ایک حکم آ چکا ہے، ہم اس سے واقف ہیں، اس کے بارے میں کوئی شخص، دو اشخاص، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، کوئی صحابی، کوئی ملنے والا، آنے والا، یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی وضو جس سے آپ واقف ہیں اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، یا میں نے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا،
یا میں نے اس طرح قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ یہ چیز ہمارے لیے بڑی سعادت کی ہوگی کہ ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی ایک کیفیت معلوم ہو رہی ہے۔ اس کو جس طرح کہ میں نے عرض کیا اسوہ حسنہ کے ذیل میں رکھیں گے، خبر واحد سے قبول بھی کریں گے، لیکن کوئی مستقل بالذات حکم یہ نہیں قبول کیا جا سکتا۔ اسی طرح کا معاملہ ان اذکار کے بارے میں، ان دعاؤں کے بارے میں سمجھ لیجئے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً کی، لیکن ان کو دین کی حیثیت سے آگے جاری نہیں کیا، ان کے لیے کوئی طریقہ مقرر نہیں کر دیا۔ بس یہ ہے کہ لوگوں نے سنا سمجھا یا آپ نے کسی وقت تعلیم دی اور وہ ہمیں منتقل ہو گئی۔ اچھا ہم سب ایک نقطہ یہاں پہ توضیح پوچھنا چاہتا ہوں۔ بھی آپ نے یہاں فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے جس طرح تقاضا کرتا ہے کہ وہ خبر واحد سے منتقل نہ ہو، گفتگو کرتے ہوئے پیچھے زیر بحث ہے کہ قرآن میں بھی بعض ایسے احکام ہوتے ہیں جو بیان فطرتی ہوتے ہیں، خود سنت کا بیان بھی وہاں پر آ جاتا ہے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن خبر واحد سے منتقل نہیں ہوا تو گویا قرآن مجید پورا کا پورا مستقل بالذات ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اگرچہ اس کے اندر بیان فطرت بھی ہے، بیان سنت بھی ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے منتقل نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے خبر احاد ہو رہی ہوتی۔ اس لیے کہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میرے کچھ احکام ہیں، ان کو آپ کو آگے منتقل کرنا ہے۔ قرآن کے بارے میں اس کے مشمولات، اس کے محتویات، اس کا کانٹینٹ نہیں ہے، بلکہ قرآن کو اس کے الفاظ میں منتقل کرنا ہے۔ اچھا، وہ اللہ کے کلام کی حیثیت سے منتقل ہوگا۔ وہ ایک کتاب ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بعد کا مسئلہ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے الفاظ میں ہم تک پہنچے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی وہ اللہ کے الفاظ میں پہنچائی گئی، جبریل امین نے اس کو انہی الفاظ میں پڑھا ہے۔ تو وہاں اصل مسئلہ اس کلام کو منتقل کرنے کا ہے، اور باقی چیزوں کے معاملے میں اصل مسئلہ احکام یا اوامر اور نواہی کو منتقل کرنے کا ہے۔ یعنی یہاں کانٹینٹ زیر بحث ہے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی چیز بیان ہوگی تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ کوئی مستقل بالذات چیز ہے یا وہ اس نوعیت کی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ چیز خود اخذ کی جا سکتی ہے، اس کو خود اجتہادی طریقے سے متعین کیا جا سکتا ہے، اس کے اطلاق کو سمجھا جا سکتا ہے، اسے کوئی ابو حنیفہ شافعی بیان کر سکتا ہے، تو پھر اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ کافی ہے کہ کوئی ایک شخص، دو اشخاص اس کو بیان کر دیں اور نہ بیان کریں، درا حالے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ ساری بات بیان کی جا رہی ہے۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ جس طرح قرآن خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا، یعنی قرآن چونکہ پورا کا پورا پہنچانا مقصود ہے، قرآن مجید ایک کلام کی حیثیت سے آگے منتقل ہونا ہے، اس کے بارے میں جس طرح یہ بات مانی جاتی ہے کہ وہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوگا، وہ جب ہوگا تو تواتر اور اجماع سے ثابت ہوگا، وہ ایک قول متواتر کی حیثیت سے منتقل ہوگا۔ اس پر ہم بہت تفصیلی بحثیں کر چکے ہیں۔ قرآن خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا، اسی طرح سنت بھی اس سے ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بھی مستقل بالذات ہے۔ اس میں بھی کوئی چیز لوگوں کے فہم پر چھوڑی نہیں جا سکتی، اس میں بھی کسی چیز کے بارے میں یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا کہ فرد چاہے تو اسے بیان کرے اور چاہے تو بیان نہ کرے۔ اس کے بارے میں بھی یہ چیز کسی حال میں گوارا نہیں کی جا سکتی کہ اس کا کوئی حصہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہ جائے یا آگے منتقل ہونے میں کسی بحث کے نتیجے میں لوگ اس کو ٹھیک طرح سے اخذ نہ کر سکیں۔ اس لیے سنت بھی اسی طرح سے منتقل ہوگی۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ جس طرح قرآن خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا، اسی طرح سنت بھی اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ سنت کی حیثیت، اب یہ اس دلیل کو بیان کیا ہے جس کی میں نے وضاحت کی، سنت کی حیثیت دین میں مستقل بالذات ہے۔ مستقل بالذات ہے یعنی اس کو اجتہاد سے، اس کو فہم سے، اس کو اطلاق سے، اس کو عقلی استنباط سے اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے منتقل ہونا ہے۔ وہ اس طرح منتقل ہوگی تو ہمارے لیے اللہ کا حکم بنے گی۔ وہ چونکہ مستقل بالذات ہے، اس لیے منتقل ہونے کے معاملے میں بھی وہی اہتمام ضروری ہے جو قرآن کے بارے میں کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یعنی سنت کو پورے اہتمام، پوری حفاظت اور پوری قطعیت کے ساتھ انسانوں تک پہنچانے کے مکلف تھے۔ یہ چونکہ دین کے مستقل بالذات احکام کا مجموعہ ہے، اس لیے دیکھیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، پورے اہتمام، یعنی ایک ایک آدمی کو یہ معلوم ہو جائے، اس کے علم میں آ جائے، وہ اس سے واقف ہو جائے۔ پوری حفاظت
اور پوری قطعیت کے ساتھ اس میں کسی ظن کا دخل نہ ہو، انسانوں تک پہنچانے کے مکلف تھے۔ اخبار احاد کی طرح اسے لوگوں کے فیصلے پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا کہ وہ چاہیں تو اسے آگے منتقل کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ یعنی اخبار احاد میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے یا اس نے کوئی چیز دیکھی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، آگے منتقل کرے آگے منتقل نہ کرے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے صحابہ نے اس کو پسند نہیں کیا، نہیں بیان کیا۔ یہ چیز دین کے مستقل بذات احکام کے معاملے میں گوارا نہیں کی جا سکتی۔ ان کو لوگوں تک بھی لازماً پہنچنا ہے، لوگوں کو ان پر عمل بھی لازماً کرنا ہے اور آگے منتقل بھی لازماً ہونا ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے ذریعے سے منتقل ہوں جس میں ادنا درجے میں بھی کوئی خرابی کا اندیشہ نہ رہے۔ اخبار احاد کی طرح اسے لوگوں کے فیصلے پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ایک شخص نے سنا، دوسرے نے سنا، ازواج مطہرات میں سے کسی نے سنا، کسی وفد میں کوئی شخص آیا، اس نے سنا یا دیکھا، وہ چاہے بیان کرے چاہے بیان نہ کرے، اس پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ لہٰذا قرآن ہی کی طرح سنت کا ماخذ بھی امت کا اجماع ہے۔ یعنی اب سنت پھر قرآن کی طرح کہاں سے ملے گی؟ مسلمانوں کے اجماع سے ملے گی۔ جس طرح قرآن اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا کسی روایت میں حدثنا اخبرنا کہہ کر قرآن مجید کی آیات کوئی سورہ نقل ہوئی ہے یا اس کی کوئی سند ہے، وہ مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہو رہا ہے۔ سنت بھی بالکل اسی طریقے سے ان کے اجماع سے، ان کے عملی تواتر سے منتقل ہو رہی ہے۔ لہذا قرآن ہی کی طرح سنت کا ماخذ بھی امت کا اجماع ہے، اور وہ یعنی قرآن جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے امت کو ملا ہے۔ صحابہ کے اجماع یعنی سب صحابہ نے علمی طور پر اس بات کو جانا اور آگے منتقل کیا، اور وہ ان کی نسلوں میں آگے تواتر کے ساتھ منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے امت کو ملا ہے، اسی طرح یہ یعنی سنت ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے۔ یعنی وہاں کیا ہے؟ علم کا اجماع ہے۔ سب صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو وہ جانتے ہیں، آگے اس کی خبر دے رہے ہیں۔ اور قولی تواتر یعنی دسیوں کی تعداد میں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں اس کو پورا کا پورا آگے منتقل کر رہے ہیں۔ وہ ان کی زبان سے ایک قول کی حیثیت سے آگے منتقل ہو رہا ہے۔ اس کو قولی تواتر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سنت میں اجماع اسی طرح یعنی لوگوں کا علم ہے، ہر شخص جانتا ہے، مسلمانوں کا پورا علم جانتا ہے، صحابہ کے علم میں ہر شخص اس سے واقف ہے، اور وہ عملی طور پر بھی ایک جمع غفیر کے عمل سے آگے منتقل ہو رہا ہے اور عملی تواتر سے ملی ہے۔ اس سے کم تر یعنی تواتر اور اجماع سے کم تر، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے کسی چیز کے منتقل ہونے کا۔ اس سے کم تر کسی ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کی تفہیم و تبیین کی روایت تو بے شک قبول کی جا سکتی ہے۔ یعنی وہی سب چیزیں جو میں نے بیان کر دی، سیرت اور سوانح کو بھی قبول کریں گے، اسوہ حسنہ کو بھی قبول کریں گے، تفہیم و تبیین کو بھی قبول کریں گے، معصور دعاؤں اور اذکار کو بھی قبول کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کی تفہیم و تبیین کی روایت تو بے شک قبول کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن و سنت کسی طرح ثابت نہیں ہوتے۔ یعنی جس طرح یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے اور جو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، اس کے مقابل میں اگر کوئی شخص، 2 لوگ 3 لوگ یہ بیان کرے اور وہ کیسے ہی سکہ کیوں نہ ہوں کہ یہ بھی ایک قرآن کی آیت ہے اور اس کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور وہ اس قرآن میں نہیں ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اجماع اور تواتر سے جو سنت منتقل ہو گئی ہے، اس کے مقابل میں اگر کوئی چیز اس طرح بیان ہوگی، کوئی ایک شخص، 2 اشخاص، 4 اشخاص، 10 اشخاص یہ بیان کرتے ہیں کہ دین کا ایک مستقل بذات حکم ہمارے پاس ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا یا ہم نے سنا تھا، تو اسے بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصول کی بات ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کیا قرآن مجید کی کوئی چیز اخبار احاد سے منتقل ہوئی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، سوائے اس کے کہ بعض چیزیں لوگوں نے اس نسبت سے بیان کر دیں، لیکن خود تحقیق سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نسبت ہی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اصول میں تو یہ بات درست ہے، سنت کی کوئی چیز یا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دین کا کوئی مستقل بذات حکم اخبار احاد کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے؟
یعنی یہ ضرورت پڑے گی کہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز منتقل نہیں ہوا، یعنی واقعہ بھی یہی ہے اور اصول بھی یہی ہے۔ اس لیے میں نے اس کو واقعے کی حیثیت سے بھی پیچھے بیان کر دیا تھا، اور یہ بات بھی تفصیل سے بتا دی تھی کہ قرآن مجید کی طرح سنت بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے۔ اجماع کیا ہے، تواتر کیا ہے، اس کو امام شافعی کے حوالے سے اور امام سرخسی کے حوالے سے تفصیل سے سمجھا دیا تھا۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اطمینان رکھنا چاہیے، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اس کے کمتر کسی ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ ٹھیک، صاحب تعین سنت کے یہ 7 اصول بڑی تفصیل سے کئی نشستوں میں زیر بحث آئے۔ اس کے بعد عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ غامدی صاحب نے جو فہرست بنائی ہے، کیا وہ ایک ایک نقطہ سنت کا ان 7 فلٹر سے گزرتا ہے؟ سنت کی اس فہرست میں سے ایک ایک چیز کو ہم زیر بحث لا کر یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ 7 شرائط، 7 اصول اس کو کوالیفائی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی جانیں گے کہ ان 7 اصولوں میں سے امت کی جو روایتی تعبیر دین ہے، تعین سنت کے کس اصول میں غامدی صاحب سے اختلاف کرتی ہے، اور اس پر غامدی صاحب کے دلائل کے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔